سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظو حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی وصلاۃ الوسطیٰ اور وہ جو درمیانی نماز ہے وقوموا اور کھڑے ہو جا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین فرما بردار ہو کر۔ پہلی بات اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ طلاق کا موضوع چل رہا تھا اور طلاق کے موضوع میں درمیان میں نماز کا تذکرہ کیسے آ گیا۔ یہاں پہ دو کانسیپٹ بہت ضروری ہیں۔ عموماً اللہ تعالیٰ جب احکام بیان کرتے ہیں تو احکام کو بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ پاک ایسی آیات لے کر آتے ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے کہ انسان تبھی احکامات کو پورا کر سکتا ہے جب اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا تو اس کو کیا لگے کہ فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری اہم بات کہ یہاں پہ رشتے ٹوٹنے کی بات ہو رہی تھی، جدائیوں کی بات ہو رہی تھی، غم کی بات ہو رہی تھی، ڈپریشن کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صلوات صلہ سے ہے، اور صلہ کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، تو گویا کہ ان نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہمیں بعض اوقات یہ جدائیاں جو ہیں وہ رشتوں میں، نفرتوں میں بھی سہنی پڑتی ہیں اور موت کی صورت میں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ صرف واحد اللہ تعالیٰ کا رشتہ ایسا ہے جو کسی صورت میں نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی جدائی نہیں ہوتی، تو گویا کہ اس اصل رشتے کے ساتھ تعلق جوڑو تو پھر تمہارے لیے دنیا کے غموں کو سہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت میں مشکل کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے کی اور کوئی سولوشن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جڑنے کا سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ نماز ہے۔ پھر یہاں پہ صلاۃ وسطیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، جسے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اسے عصر کی نماز مراد ہے، بعض یہ فرماتے ہیں ایکچولی یہاں پہ 5 نمازوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور یہاں پہ درمیانی نماز سے جو ہے مکمل 5 نمازوں کا شیڈول بتایا گیا ہے۔ پھر جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ان آیات کو تو پھر ہمیں ان کا اصل مفہوم سمجھ آتا ہے۔ آیت نمبر 239 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے اور رکباناً، یا پھر سواری کے اوپر ہی تم نماز پڑھ لیا کرو۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ مل رہا ہو تو اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہونے کا بھی موقع نہ ہو تو پھر نماز کی قضا کرنا جائز ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی کہ جنگ کی سچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی کے مشکل حالات ہوں یا پھر اگر آپ اجتماعی لحاظ سے کسی جنگی حالات میں ہیں، دونوں صورتوں میں انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے، لیکن ہم اپنی مرضی کے تعلق بنا لیتے ہیں۔ آیت یہ کہہ رہی کما علمکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے ویسے تم مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کرو، ورنہ ہم بہت سارے کام ایسے بھی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، مگر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کیسے ہے، تو یہاں فرمایا کہ نماز کے ذریعے، کہ سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے کا وہ نماز ہے۔ ما لم تکونوا، جو تم نہیں تھے، تعلمون، اس سے پہلے جانتے۔